السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بخیر عافیت سے ہیں، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ ولیمہ کے عنوان پر سوال جواب کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اب یہ عنوان اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ زوجیت کے حقوق آپس میں، میاں بیوی کے آپس میں، بیوی کے اور بیوی کے میاں پر، میاں کے بیوی کے اوپر، شوہر کے بیوی کے شوہر پر کتنے حقوق ہیں، یہ عنوان اس پر سوال جواب اسٹارٹ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے سوال جواب کی طرف، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کے اوپر اس کے والدین کا زیادہ حق ہے یا شوہر نامدار کا زیادہ حق ہے، یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ لڑکی پر شادی کے بعد کس کے حقوق ہیں، کس کے حقوق مقدم ہیں؟ سوال: لڑکی پر شادی کے بعد ماں باپ کے حقوق مقدم ہیں یا شوہر نامدار کے؟ جواب: شوہر کا حق مقدم ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ محترم نے سوال پیش کیا گیا کہ آئے کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد لڑکی جب رخصت ہوتی ہے اپنے گھر سے، تو آئے کہ اس کے والدین کے حقوق اس کے اوپر غالب ہوتے ہیں، اس کے والدین کے اس کے اوپر حق ہے، یا شوہر جو ہے اس کے حق غالب آ جاتا ہے شادی کے بعد؟ یہ محترم ہے انہوں نے سوال پیش کیا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ذہن میں گردش کر رہا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد کس کا حق زیادہ ہے۔ تو یہاں پر جس سے کہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد بیوی کے اوپر شوہر کا حق غالب ہے، شوہر کا جو حق ہے وہ زیادہ اول ہے، مقدم ہے والدین کے حق کے بعد۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ہیرا کے مقام پر آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ کیا بت کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات عرض کری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اگر کسی ایک کو میں حکم دیتا ہے کہ سجدہ کرے، تو میں عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کے جو حق ہے وہ کتنا مقدم ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی بھی آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ یہاں پر بھی اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ عورت کی جو مرد کے حقوق ہیں، مرد کیا وہ غالب ہے، مرد کے جو حقوق ہیں وہ عورت کے اوپر کیا لازم ہے اور ملزوم ہے۔ اور جس سے کہ ایک اور حدیث کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیں کہ جب عورت 5 ٹائم نماز پڑھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو پھر وہ چیز چاہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ان حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتی ہے، تو وہ جس کے ساتھ وہ وابستگی ہو جاتی ہے، تو اب یہ کہ نکاح ہو گیا ہے، تو اب وہ اسی کے ساتھ اس کے حقوق اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ اب یہ اگر کوئی شوہر اگر کسی چیز سے آپ کو منع کر رہا ہے، کسی چیز سے آپ کو روک رہا ہے، جیسے کہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نماز وغیرہ پڑھ رہی ہو تو آپ کے اوپر یہ ہے کہ وہ آپ کو حکم دے تو نماز وغیرہ بھی آپ کیا ہے توڑ کر، فور ایگزامپل آپ اس کو توڑ کر اس کا جواب دیں اگر آپ نے فی نماز آپ پڑھ رہی ہوں، تو اتنا شوہر کا حق جو ہے وہ آتا ہے، شریعت نے اس کا رائٹ دیا ہے۔ جب شادی نہیں ہوتی تو یہی ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق یہ عورت کے اوپر، لڑکی کے اوپر وہ غالب ہوتے ہیں، مگر جب شادی ہو گئی ہے جو اب اس کا جو مرد ہے، شوہر ہے، اس کا حق وہ غالب اور لازم اور ملزوم ہو جاتا ہے۔ اب جو اس کے والدین کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ کیا کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد اب وہ اس کے ساتھ اس نے اس بات کا سمجھوتا کر لیا ہے کہ اب وہ ساری زندگی اس کے ساتھ، اس کے ہر دکھ کے غم کے ساتھ، ہر دکھ کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہر رنج کے ساتھ، ہر برے ٹائم اچھے ٹائم کے ہمیں اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو یہ بات یا نکاح کرنا اس بات کا وزن دلاتا ہے کہ اب یہ دونوں بیوی کے حقوق، میاں کے حقوق بیوی کے اوپر اب لازم ہو چکے ہیں، تو ابھی نکاح اس بات کو تائید کرتا ہے، اس بات کو لازم اور ملزوم کرتا ہے۔ تو بات یہ کہ الحمدللہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اب الحمدللہ اگلے نشست کے اندر جو ہیں بیوی کے حقوق کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ خواتین ایسا نہ ہو کہ خواتین حضرات وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو اب انشاءاللہ بیوی کے حقوق کو بیان کیا جائے گا۔ تو یہ کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ
پہ چینل پہ نئے ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے. فیس بک پہ آن لائن قرآن کلاسز کے نام سے، انسٹاگرام پہ محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک پہ مولانا محمد زید کے نام سے، اسنیک پہ مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے سوال جواب کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں گا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.